بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع کا اعراب۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ صحیح وہ مضارع ہے کہ جس کے آخر میں نون اعرابی نہ ہو۔ درست ہے کہ صحیح وہ مضارع ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو۔ اور جز نمبر 2 ہے کہ جس فعل مضارع کے آخر میں نون ہو اسے بنون اعرابی کہتے ہیں۔ درست ہے کہ جس فعل مضارع کے آخر میں نون اعرابی ہو اسے مضارع بنون اعرابی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3 کا جز الف ہے کہ جس میں دیے گئے افعال کا اعراب بتانا ہے اور ساتھ ہی ان پر ناصب اور جازم لا کر ان کو عمل دینا ہے۔ تو پہلا جز ہے تعقلون۔ تو یہ مضارع بنون اعرابی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ثبوت نون سے اور حالت نصبی جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ اور ناصب اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تعقلوا اور لم تعقلوا، یعنی آخر سے نون اعرابی گر جائے گا دونوں صورتوں میں۔ اور اس کے بعد ہے یرمی۔ تو یہ ناقص یائی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی فتح لفظی سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ اور ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن یرمیہ، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یرمی۔ اور اس کے بعد ہے یظہروا۔ تو یہ صحیح ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ضمہ سے اور حالت نصبی فتح سے اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے۔ تو حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن یظہر، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یظہر۔ اور اس کے بعد ہے تعفو۔ تو یہ ناقص واوی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی فتح لفظی سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ اور حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تعفو، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم تعفو۔ اور اس کے بعد ہے تقولان۔ تو یہ مضارع بنون اعرابی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ثبوت نون سے اور حالت نصبی جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ اور ناصب اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تقولا اور لم تقولا۔ اور اس کے بعد ہے یعنی۔ تو یہ ناقص یائی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی فتح لفظی سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن یعنیہ، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یعنی۔ اور اس کے بعد ہے تفرحین۔ تو یہ مضارع بنون اعرابی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ثبوت نون سے اور حالت نصبی جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ تو اس کے شروع میں ناصب اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تفرحی اور لم تفرحی۔ اور اس کے بعد ہے یدعا۔ تو یہ ناقص الفی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی فتح تقدیری سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ اسی طرح ہی رہے گا، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم یدعا۔ اور اس کے بعد ہے تبلعین۔ تو یہ مضارع بنون اعرابی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ثبوت نون سے اور حالت نصبی اور جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ تو اس کے شروع میں ناصب اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تبلعی اور لم تبلعی۔ اور اس کے بعد ہے تردا۔ تو یہ ناقص الفی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی فتح تقدیری سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ اسی طرح ہی رہے گا، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم تردا۔ اور اس کے بعد ہے تدعو۔ تو یہ ناقص واوی ہے۔ تو اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی فتح لفظی سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ تو اس کے شروع میں حرف ناصب لگائیں تو یہ بن جائے گا لن تدعو، اور جازم لگائیں تو یہ بن جائے گا لم تدعو۔ باقی ان سب کی ترکیب آسان ہی ہے کہ تعقلون یہ فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے۔ یرمی یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ یظہر یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تعفو یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیں، اگر واحد مؤنث غائب کا لیں تو پھر اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل۔ اور تقولان جو ہے یہ فعل اور الف ضمیر اس کا فاعل۔ یعنی یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ تفرحین یہ فعل اور یا ضمیر اس کا فاعل۔
یدعا یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، تبلعین یہ فعل اور یا ضمیر اس کا فاعل، تردا یہ فعل اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل۔ اگر واحد مذکر حاضر کا لیں، اگر واحد مؤنث غائب کا لیں تو پھر ہی ضمیر اس کا فاعل، تو تدعو یہ فعل اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل۔ اگر واحد مذکر حاضر کا لیں، اگر واحد مؤنث غائب کا لیں تو پھر ہی ضمیر اس کا فاعل۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کا جز با ہے کہ جس میں دیے گئے جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جز ہے لما یقدی، تو یہاں پر ہونا چاہیے لما یقدی، یعنی آخر میں یا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ناقص یائی ہے، اور لما جو ہے حرف جازم ہے تو اس کی حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لن یجری، تو یہاں پر ہونا چاہیے لن یجریہ کیونکہ یجری جو ہے یہ ناقص یائی ہے، اور لن جو ہے حرف ناصب ہے تو اس کی حالت نصبی فتح لفظی سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لم یتعلم، تو یہاں پر ہونا چاہیے لم یتعلم کیونکہ یتعلم یہ صحیح ہے تو اس کی حالت جزمی سکون سے آتی ہے کیونکہ لم جو ہے حرف جازم ہے۔ اور اس کے بعد ہے لم یتجلا، تو یہاں پر ہونا چاہیے لم یتجلا کیونکہ یتجلا جو ہے یہ ناقص الفی ہے، اور لم جو ہے حرف جازم ہے تو اس کی حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد لما یجلسانی، تو یہاں پر ہونا چاہیے لما یجلسا کیونکہ یہ مضارع بانون اعرابی ہے، اور لما جو ہے حرف جازم ہے تو اس کی حالت جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے لن اسمعو، تو یہاں پر ہونا چاہیے لن اسمع کیونکہ یہ صحیح ہے، اور لن جو ہے حرف ناصب ہے تو اس کی حالت نصبی فتح لفظی سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے اذن یقولون، تو یہاں پر ہونا چاہیے اذن یقولو کیونکہ اذن جو ہے حرف ناصب ہے تو اس کی حالت نصبی حذف نون سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لم تصومین، تو یہاں پر ہونا چاہیے لم تصومی کیونکہ یہ مضارع بنون اعرابی ہے، اور لم جو ہے حرف جازم ہے تو اس کی حالت جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لم یعفو، تو یہاں پر ہونا چاہیے لم یعفو کیونکہ لم حرف جازم ہے، اور یعفو جو ہے یہ ناقص واوی ہے تو اس کی حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کئی یفہمانی، تو یہاں پر ہونا چاہیے کئی یفہما کیونکہ کئی یہ حرف ناصب ہے، اور یفہمانی جو ہے یہ مضارع بانون اعرابی ہے تو اس کی حالت نصبی حذف نون سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لن تلومینا، تو یہاں پر ہونا چاہیے لن تلومی کیونکہ لن جو ہے حرف ناصب ہے، اور تلومین جو ہے یہ مضارع بانون اعرابی ہے تو اس کی حالت نصبی حذف نون سے آتی ہے۔ تو اس کے بعد لن یرمی، تو یہاں پر ہونا چاہیے لن یرمیہ کیونکہ لن یہ حرف ناصب ہے، اور یرمی جو ہے یہ ناقص یائی ہے تو اس کی حالت نصبی فتح لفظی سے آتی ہے۔ باقی ان سب کی ترکیب آسان ہی ہے۔ لما یقدی یہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، لن یجری فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لم یتعلم فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لم یتجلا یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لما یجلسا یہ فعل اور الف ضمیر اس کا فاعل، لن اسمع یہ فعل اور انا ضمیر اس کا فاعل، اذن یقول فعل اور واو ضمیر اس کا فاعل، لم تصومی فعل یا ضمیر اس کا فاعل، لم یعفو فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کئی یفہما فعل اور الف ضمیر اس کا فاعل، لن تلومی فعل اور یا ضمیر اس کا فاعل، لن یرمیہ فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ اس کے بعد جو متن میں جو جملے دیے گئے ہیں تو ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے ینصرو، تو ینصرو یہ فعل ہے اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اسی طرح لن ینصرا اور لم ینصر بھی ترکیب ہے، ترجمہ کہ وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اور اس نے مدد نہیں کی۔ اور اسی طرح یدعو یرمی، لن یدعو لن یرمی، لم یدعو لم یرمی، تو ان سب کی ترکیب اسی طرح ہی ہے۔
ترجمہ کہ وہ بلاتا ہے یا بلائے گا، اور وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا، اور وہ ہرگز نہیں بلائے گا، اور وہ ہرگز نہیں پھینکے گا، اور اس نے نہیں بلایا، اور اس نے نہیں پھینکا۔ اور اسی طرح یردا، لن یردا، لام یردا کی اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا، اور وہ ہرگز نہیں راضی ہوگا، اور وہ راضی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ہے ینصرانی، تو ینصرانی یہ فعل اور الف ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ اور ینصرون یہ فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ اور اس کے بعد لن ینصرا، لن ینصرو، اور لم ینصرا اور لم ینصرو، تو ان سب کی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ ہرگز نہیں مدد کریں گے وہ دو مرد، اور ہرگز نہیں مدد کریں گے وہ سب مرد۔ مدد نہیں کی ان دو مردوں نے، اور مدد نہیں کی ان سب مردوں نے۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔